آج بدقسمتی سے پاکستان ان تمام ایونٹس سے، جس میں پاکستان 1970 سے کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے، بالکل سائیڈ ٹریک ہو گیا ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 2 OIC کانفرنسز عمران خان کی حکومت نے کرائیں، ان میں ایک اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر تھی۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر ہوا۔ یہ 50 کی دہائی کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا۔ آج اور یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایونٹس میں پاکستان بالکل ایک طرف کھڑا ہے۔ آج کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہوا، جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صبح وہاں پہ حملہ کیا گیا مسجد القدس کے اوپر، لیکن پاکستان سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ پائی فلسطین کے لیے، کیونکہ ہماری تو اپنی پولیس یہی کچھ کر رہی ہے۔ ہم کس منہ سے کشمیر اور فلسطین کے مظالم کا ذکر کریں جب خود یہاں پہ صبح 3 4 بجے گھروں میں پولیس گھس کر عورتوں کے چار دیواری کا لحاظ نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، جب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف 144 کیسز ہو جائیں اور اس میں سے 15 ٹیررزم کے کیسز ایک دن میں ہو جائیں، تو ہم کس منہ سے کشمیر کی، فلسطین کی بات کریں؟ ہمیں ان 1 سال کے اندر جس طریقے سے تبدیل ہی کر دیا گیا ہے ساری پاکستان کی نوعیت اور حیت کو، بدقسمتی سے آج نہ ہم عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی یقین ہے کہ ہماری سمت جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا، ظاہر ہے حماد اظہر صاحب اکانومی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ نے گیلپ پول دیکھا، 80% پاکستان کے بزنسز جو ہیں وہ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ 8 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک سازش کے تحت ایک بحران میں مبتلا کیا گیا۔ آج پاکستان کی سیاست کا ٹھیک ہونے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت، مجھے آپ بتائیے، کیا اتنے بزدل لوگوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے الیکشنوں میں ہی نہیں جانا اور ہم نے نامزدگیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے؟ اس وقت جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں وہ عوام کو باقی جو ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں نا، 2 بینچ 5 بینچ 6 بینچ، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں منتخب نمائندے آنے چاہیے۔ باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہو کیا ہو، مجھے آپ بتائیے، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، یا کوئی بھی باقی اور جج ہے، کس جج نے یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی 90 دنوں میں الیکشن ضروری نہیں ہے؟ ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں کسی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں نہیں ہونے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں، یہ لوگ اوپر نہیں گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل مدعے سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی ججز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ آج مثال کے طور کے اوپر یہ کہا گیا، ایک جیو جو آج کل لگے ہوئے 24/7 انفارچونیٹلی عدلیہ کے خلاف مہم میں، اور کچھ اور لوگ جو ہیں، وہ کہا گیا کہ جی PTI کے حامی جو ہیں وہ اطہر من اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیمپین۔ ہمارا تو اطہر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پہ بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر، میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا سطحی تھا،
اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطہر معین اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت قوم کی جو نبض ہے، قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس منیب اختر صاحب نے اور باقی ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی ججز نے جو کیا ہے، قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا، وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے۔ وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لمٹس ہیں، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اس کو چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان اس کو استعمال کریں گے، منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ آج اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارے چمچے کڑچے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نامزدگیوں۔ اور مجھے آپ بتائیے، کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا ہے، اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دو باتیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے، کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، اور ہم ایک ایٹامک طاقت ہے۔ کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سارا بھی عقل ہو، کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مذاق بنوائے گی؟ ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے پاکستان 12 مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے؟ یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوں گی امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک، اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان، اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ جو 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں۔ باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ہم نے رابطہ کیا کیبنٹ سیکرٹری سے، ہم نے کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے، ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجیے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل 204 میں ریفرنس بھجوا سکیں۔ کیبنٹ بھی یہ نہیں بھاگ گئی، انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ مجھے آپ بتائیے، اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا 2 دن پہلے اعلامیہ جاری کا، انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کیا ہم نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے، آرگومنٹ نہیں دیں گے، اس کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے پہلے 5 منٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں، ہم نے تو سنا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں سر ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے۔